سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جان لیتا ہوتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں لوگوں کی عوام جو کمزور عقیدے کے مالک ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا اس سے پہلے کے ہوں یا اس کے بعد کے بھی ہوں، ان کے ایک غلط فہمی کی اصلاح ہے۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرب بندے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ جو بندہ نیکی کرتے 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 اللہ کا دوست بن جائے، اللہ اس کو اپنا قریب کر لے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا اللہ کا بندہ ہی ہے۔ اس کی محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہوں نے، اللہ ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، تو محبوب کیسے ہوتا ہے؟ محبوب ایسے ہوتا ہے کہ وہ شریعت پر، دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے، گزارے والا دین نہیں ہوتا اس کا، حقیقی دین اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس کو چلتا رہتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں اپنا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کو میں محبت کرتا ہوں، تم ایسا کرو کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کو آسمان میں ندا کرو، فرشتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ فلاں بندہ اللہ کو پیارا ہے، تم بھی اپنے دل میں اس کی محبت پیدا کرو۔ پھر فرمایا کہ زمین میں بھی یہی ندا لگاؤ کہ زمین والے جو ہیں وہ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ فرمایا کہ جب یہ ایسا ہو جاتا ہے تو وضع له القبول فی الارض، زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنا دی جاتی ہے۔ آدمی نہیں جانتا کہ میں کیا وجہ ہے، لیکن اس سے محبت کرتا ہے۔ جتنے بھی اہل اللہ، علماء، بڑے حضرات وہ گزرے ہیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ پچھلی امتوں میں بھی، ہم اپنے آپ کو مجبور ہیں ان کی محبت کرنے پر۔ ان آدمی چاہے کہ میں کہیں نکال دوں اس محبت کو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے گویا کہ یوں سمجھے کہ ڈی این اے میں فٹ کر دی گئی، اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے جب تک صاحب ایمان ہے انسان، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی کسی بزرگ کا ہم نے کوئی نام سنا،
ہم نے اس کو جانتے بھی نہیں، اس کی بایوگرافی ہمیں نہیں پتہ کون ہے، کہاں پیدا ہوا، کیسا ہوا، اس نے ہمارے ساتھ کبھی ہمیں کوئی چیز نہیں دی، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو دیکھا، لیکن اس کا نام سن کے ہی ایک دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی. تو یہ وہی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دلوں میں رکھ دیتے. تو نیک لوگ ہر زمانے میں رہے ہوتے ہیں، قیامت تک رہیں گے. تو کچھ لوگ، اچھا یہ جو نیک لوگ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خوارق کا ظہور کرتے ہیں. خوارق مطلب خرق عادت کوئی کام، یعنی ایسا کام جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کروا دیتے ہیں. وہ نبی کے ہاتھ پہ اگر یہ ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، لیکن اگر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. وہ تقریباً چیز ایک ہوتی ہے، لیکن اس کا جگہ کا فرق کے لحاظ سے اس کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، نام مختلف ہے اس کا. اور وہ جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کے اندر ہوتا ہے، نبی کے نیچے ہوتا ہے. تو اس لیے بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ جتنے اولیاء اللہ کی کرامات ہیں دراصل یہ صاحب شریعت نبی کی معجزے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے دین کو ہی تقویت ملتی ہے. جیسے معجزہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سچا ہونے کی، حق ہونے کی علامت ہوتی ہے، ایسے ہی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے معجزے کو اولیاء اللہ کی صورت میں باقی رکھتے ہیں. اسی لیے بلکہ خرق عادت ظاہر ہونا دور کی بات ہے، انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس آدمی کا ہونا ہی کرامت ہے بھائی. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے کرامت طلب نہ کرو، ان کے وجود کو کرامت جانو، ان کا ہونا ہی بہت ہے. جیسے اس شہر میں تیرا ہونا ہی بہت ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام رحمتوں کا، برکتوں کا نزول کا ذریعہ ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے نیک لوگ، نیک بندے جو ہیں وہ بھی یہ ذریعہ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. حدیث پاک میں اللہ ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں. یعنی وہ مسائل، وہ پریشانیاں، وہ حوادث، وہ جو چیزیں ہیں، اللہ صرف ان کی برکت سے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ان کا ہونا ہی بڑی غنیمت ہوتا ہے. کتنے فتنے ان کی وجہ سے بند رہتے ہیں. تو اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی چیزیں عطا فرماتے دیتے ہیں، ان کو بس اوقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی برکت ہو گئی، کہیں کوئی فتح ہو گئی، کہیں کوئی ایسا کام ہو گیا جو عام انسان کے بس کا نہیں ہے. تو اس سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی جنم لیتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کی کوئی ڈسٹریبیوشن کر دی ہے، اپنی خدائی کو اس نے نیچے بانٹ دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کو کچھ دے دیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اولیاء اللہ کو بھی دے دیا ہے. یہ چونکہ مقرب ہو گئے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اختیارات ہیں وہ ان کو دے دیے. حالانکہ بنیادی طور سے یہ بات ہی غلط ہے کہ خدا کی خدائی نہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے نہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ خدا کی جو صفات ہیں وہ اس کے ساتھ لازمی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. وہ کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی. کسی مخلوق میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ خدائی کی جو ہے وہ صفت کو لے سکے، کسی بھی صفت کو. یہ خدا ہی ہے جو اپنی صفات کے ساتھ کا مالک ہے. تو یہ ایک بنیادی ان کو غلط فہمی لگتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء کو اور نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شاید اختیارات دے دیے، اور اس کے پیچھے واقعات ہوتے ہیں. واقعات کو یوں سمجھیں کہ ان کو بڑے پیمانے پر پھیلا دیا جاتا ہے. ہوتا ایک واقعہ ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو اس میں پڑھ دیا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو. ساریہ ان کے لشکر کے امیر تھے جو ادھر کہیں ایران سے آگے کے علاقوں میں کہیں تھے. تو اس میں وہ آواز ان تک پہنچی اور صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا کہ ساریہ وہاں لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمن ان پہ حملہ آور ہونے والا ہے. تو اس لیے میں نے یہاں سے آواز، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری آواز نکلوائی اور وہاں ان تک پہنچا دی. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی. تو ہم نے اس سے پھر یہ بھی کیا کہ اپنا لشکر کا ہم نے بچاؤ کر لیا. واقعتاً ہمارے لیے وہ بہت بڑا خطرہ تھا. اب یہ واقعہ ہو گیا، یہ کرامت ہے.
کیونکہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوا، یہ ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا، کہ صحابہ سب اولیاء ہیں، بلکہ سرتاج اولیاء ہیں، ہر صحابی جو ہے وہ ولیوں کا سرتاج ہے۔ تمام غوث قطب ابدال مل جائیں، ایک آخری درجے کا جو صحابی ہے اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ان کا وہ مقام ہے۔ تو ولایت کے تو آسمان پہ وہ روشن ستارے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہو گیا ایسا۔ اب اس کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اب اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ناطقی بند کرو، اہل اللہ سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں یا واقعات آتے ہیں کتابوں میں لکھے جاتے ہیں اولیاء اللہ کے، کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، بابوں کی باتیں، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے۔ ایک رویہ یہ بھی پایا جاتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اتنی جلدی سے انکار کرنا آسان نہیں ہے۔ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اندر سے اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے میں زیادتی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ بھائی چلو ایک جھوٹ ہوگا، دو ہوگا، 100 ہوگا، کہ ہر کتاب، ہر صفحہ، ہر واقعہ جھوٹوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر اتنے بڑے جھوٹ جمع ہوتے رہے امت میں آج تک، تو امت تو ساری مجرم ہے پھر، کہ انہوں نے جھوٹوں پر ہی ساری زندگیاں گزار دی ہیں۔ اور آج ایک آدمی جو اس زمانے میں اٹھ کر کہتا ہے کہ سارے جھوٹ ہیں، تو کسی کو خبر نہیں ہوئی پھر ان جھوٹوں کا حکم کیا ہے، پھر ان کے بتائے ہوئے دین پر اعتبار کیا، تو تمہارے تک دین پھر کیسے پہنچا؟ جس دین کے تم سمجھداری کا دعویٰ کر رہے ہو، میں بڑا سمجھ چکا، قرآن حدیث تو انہی کے ہاتھوں سے آیا ہے، کیا خبر پھر ان جھوٹوں نے قرآن میں کیا ڈال دیا ہو، حدیث میں کیا کیا شامل کر دیا ہو، تجھے کیا خبر پھر؟ تو اس لیے یہ رویہ تو بالکل ہی بچگانہ ہے کہ ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے اٹھا کر۔ کسی واقعے کے بارے میں جزوی طور سے بات ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ سند سے ثابت نہیں ہے، یہ اس پر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم پورے ذخیرہ جو علم ہے یا لٹریچر ہے اس سارے کو انکار کر دیں، یہ تو بالکل ہی غیر دانش مندانہ رویہ ہے۔ اور ایسا پایا جا رہا ہے آج کل بہت ہے۔ مثلا یہ جو ایک صاحب ہیں، ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، پاکیزہ مجلس ہے، مسجد ہے، لیکن بہرحال چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ایسی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے ایک وہ صاحب ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر ان کی کافی چیزیں چلتی ہے، کچھ جہلم کے رہنے والے ہیں، وہ مرزا کے نام سے شاید وہ مشہور ہیں، تو وہ بیچارے اسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے یہ تصور کر لیا ہے، باور کر لیا ہے کہ دین تو مجھے ہی سمجھ آیا ہے، اس سے پیچھے سارے بابے ہیں، میں نے سب بابوں کی چھٹی کرانی ہے۔ تو اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بابے 1400 سال سے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور تم کیا ہوتے ہو؟ تمہارے سے بڑے بڑے ہو گزرے۔ ایک انگریز جو ہے وہ ہندوستان میں آیا تو اس نے اجمیر شریف حاضر ہوا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فاتح ہند کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہراً تو فاتح ہند شہاب الدین غوری ہیں، لیکن اس کے لشکر میں یہ شامل تھے، اور دعاؤں سے اور توجہات سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، اس لیے ان کو فاتح ہند کہا جاتا ہے۔ تو ان کے مزار پر حاضر ہوا، تو وہاں خیر جو کچھ بھی مزارات پہ ہوتا ہے سب کی تائید مقصود نہیں ہے، کچھ غلط بھی ہوتا ہے، کچھ صحیح بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس نے بعد میں جا کر کہا کہ میں نے ہندوستان میں عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے قبر دیکھی جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے، یعنی ہندوستان کا کوئی بندہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے دل میں اس بندے کی قدر نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، اور اس کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہیں سارے۔ تو حکومت تو یہ ہوئی، ہم کیا حکومت کر رہے ہیں ہندوستان پہ؟ تو یہ حکومت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو یہ بیچاروں کو غلط فہمی سی لگ جاتی ہے کہ وہ کہتے چوہے کو جو ہے وہ گٹھی مل گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں پنساری بن بیٹھا، لگے چیونٹی کو پر تو کہنے لگی یہ اڑ کر ہم بھی ہیں مثل سلیمان کئی دن سے ہوا میں۔ چیونٹی کو جب پر لگتے تو کہتی میں بھی سلیمان علیہ السلام کا تخت میرے پاس آ گیا، وہ بھی ہوا میں اڑتے تو میں بھی اڑتی ہوں، کیا فرق ہوا ہم دونوں میں؟ تو خیر ایک رویہ تو یہ ہے، لیکن دوسرا رویہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر ایک کلیہ بنا لیا جاتا ہے، اصول بنا لیا جاتا ہے۔ وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ ساریہ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے عمر عالم الغیب ہو گئے، حضرت عمر کو سب پتہ تھا، یا فلاں موقع پر فلاں بزرگ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں۔ بھئی ہر چیز جانتے ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے، یہاں سے بھی ایک زیادتی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک زیادتی وہ ہے کہ اس کا بالکل انکار کر دینا کرامات کا،
اور ایک زیادتی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر خدائی میں شریک کر لینا، کیونکہ یہ صفت کہ ہر بات جاننا، ہر حال میں جاننا، ہر کیفیت، ہر چیز کو جاننا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اسے علم غیب کہتے ہیں، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کو وہ معلومات دیتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو دیتا ہے، اولیاء کو بھی دیتا ہے، حسب حال حسب ضرورت جتنی ہوتی ہے فرشتوں کو دیتا ہے۔ فرشتوں کو پورے سال کا جو نظم ہے وہ شب قدر میں تھما دیا جاتا ہے کہ اس کا پتہ کاٹنا ہے، اس کا پتہ جوڑنا ہے، اس کا اتنا رزق ہے، اتنی روزی ہے، یہ فلاں فلاں، یہ فرشتوں کے پاس بھی آ جاتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے لیے یہ آزمائش کی جگہ ہے، دنیا ہے۔ لیکن فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو تکوینیات ہیں، جو مینجمنٹ ہے اس کائنات کی، وہ چونکہ فرشتوں کے ذمہ ہے تو ان کو اس کا علم دے دیا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ شرعیات کا علم دیتے ہیں، شرعی احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ کام قبر میں عذاب کا باعث بن سکتا ہے، یہ کام حشر میں کام آ سکتا ہے، یہ جتنا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ تو جو باقی علم کلی ہے، محیط ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، اور نہ ان جزوی واقعات سے کلیے کشید کر کے اس کو عقیدہ بنانا چاہیے۔ جتنی بات قرآن سے، حدیث سے یا صحیح سند سے، واقعات سے ثابت ہے، بس اتنی تک رکھنی چاہیے۔ اس سے زیادہ پھر اس کو جب ہم پھیلائیں گے تو پھر یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ مناظرات بھی شروع ہو جاتے ہیں، علم غیب پہ ایک بڑا لٹریچر ہے، بہت بڑا، جو ہے وہ سنی وہابی ایک جنگ بن جاتی ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔ تو اس میں حقیقت حال جو ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض غیوب دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن کلی غیب کسی کے پاس نہیں۔ مکمل طور سے جو غیب ہے وہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اسی پس منظر میں آج کی آیت بھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اختیارات نہیں دیتے کسی کو مکمل، جو خدائی ہے وہ کسی کو نہیں دیتے۔ ہاں بطور کرامت کے یا بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ایسے کام ظاہر کر دیتے ہیں جو انسان کے بس کا نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حضور نے گھر سے نکلتے ہوئے ہجرت کے موقع پر مٹھی پھینکی ہے، وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی، یہ اللہ کا کام تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے مٹھی پھینکی تھی، وہ آپ نے تھوڑی پھینکی، ہم نے پھینکی تھی، وہ ہمارا کام تھا۔ اور اللہ تعالیٰ باتیں بھی کہلواتے ہیں، وہ اللہ کی بات ہی ہوتی ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے، تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اختیارات نہیں ہیں۔ ان دو باتوں کو آج کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت سے فرمایا، اور یہ آیت اس لیے بڑی غلط فہمی ریموو کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی ہے نہیں، ہو سکتی نہیں اس کائنات میں۔ اس کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور انسانیت کا خلاصہ محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ کائنات کا خلاصہ آپ کی ذات ہے۔ تو جب آپ اتنے مقام والے ہیں تو اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدائی نہیں دی تو کسی زید عمر بکر کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدیت ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ بندے ہیں۔ آپ نے اسی کو کہا، ہم سے جو اقرار کروایا شہادت کے کلمے وہ بھی یہی ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ معراج کی رات میں جو جا رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد کا استعمال کیا ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نوازتے چلے جائیں، اس کو مقام دیتے چلے جائیں، وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ عبدیت یہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے اللہ کے قرب کا، جو انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں یہ فرما دیا، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ اللہ کی طرف سے آیا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ مجھے دے دے، اختیار دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، مجھے بھی دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس لیے مجھے بھی نقصان پہنچے۔ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے، عمرۃ القضاء جو ہوا ہے، صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں آپ تو اسی ارادے سے چلے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن روک دیے گئے، آپ کو بہت اس کا قلق بھی تھا، افسوس بھی تھا، دکھ بھی تھا۔ تو اختیارات پورے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اسی طریقے سے میرے پاس علم غیب بھی نہیں ہے۔ اگر علم غیب جو تمہارے خیالوں میں، ذہنوں میں ہے اگر ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میری زندگی میں کبھی کوئی انہونی نہ ہوتی۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی ہے، منافقین نے لگائی، آپ شدید قسم کی پریشانی میں رہے ایک طویل عرصے تک۔ اگر یہ آپ کو علم غیب ہوتا تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی،
اس طریقے سے بے شمار واقعات زندگی کے ایسے ہیں کہ جو ایسے معلوم ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بعض لوگوں نے علم غیب کا دعویٰ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلی دعویٰ، وہ اس معاملے میں بڑے پریشان ہوئے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو علم غیب آپ کہتے ہیں کہ حضور کو دیا گیا، یہ کب دیا گیا؟ تو کرتے 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 آخر میں کہتے ہیں یہ وفات سے 3 دن پہلے آخری بات یہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارے جو جتنی حدیثوں میں واقعات ہیں ان سب کو اس کے ساتھ فٹ بھی تو کرنا ہے. اگر علم غیب ہے تو پھر قصہ افق کیا ہے؟ اگر اختیار کل ہے تو پھر احد میں دندان مبارک کے شہید ہونا یہ کیا ہے؟ تو یہ پھر چیزیں آپس میں فٹ نہیں بیٹھتی. اصل فٹ تبھی بیٹھیں گے جب آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا غیب چاہا دے دیا، جتنا اختیار چاہا دے دیا، اس کے علاوہ کلی اختیار نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نہ کلی علم غیب دیا ہے. وما مسنی سوء، فرمایا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر، میں تو کیا ہوں؟ اللہ کا پیغمبر ہوں. اور پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریعت لوگوں کو بتانا، ان کو یہ بتانا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ نہیں بتانا ہوتا کہ تیرے ساتھ کل کو کیا ہونے جا رہا ہے. یہ اصل میں پیغمبر کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہے فرشتوں کا. تکوینیات کہتے ہیں اس کو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے لیے، اور تکوینیات کا کام ہلکا کام ہے. شریعت جو ہے یہ اونچی چیز ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کا علم دیتے ہیں، تکوینیات کا نہیں. اسی لیے فرشتے جو ہیں انسان سے پیچھے ہیں، انسان آگے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کو حاصل کرنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.